رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 سوال نمبر 2 میں ہم نے 2 سوال پڑھے تھے، یعنی کہ سوال نمبر 2 بھی تھا، سوال نمبر 3 تھا۔ یہ تینوں سوال ہمارے حل ہو چکے ہیں۔ تو ان 2 لیکچرز میں ہم نے 3 سوال پڑھ لیے، اس کی ہماری ریڈنگ بھی ہو گئی۔ اب اس کا ہے 52 نمبر 5، یعنی کہ جو طہارت و جسمانی صفائی والا چیپٹر ہے، اس کے MCQs آپ نے حل کرنے ہیں۔ جب آپ کتاب سے ریڈنگ اچھی طرح کریں گے اور یہ تینوں سوال ہم نے پڑھے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں گے، آپ کا ایک ایک MCQs آپ کو اس کتاب پہ بھی جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور نہ ہی کسی سے پوچھنے کی ضرورت رہے گی، آپ خود سے حل کر لیں گے۔ تو یہ آپ نے خود سے حل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہیں اس کے سوالات اور ان کے مختصر جوابات، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کو یاد کرنے کے لیے آپ کو ذرا بھی دقت نہیں ہوگی اگر آپ نے اپنے پہلے والے 3 سوال اچھی طرح یاد کر لیے ہیں۔ صرف آپ ایک نظر دیکھیں گے، آپ کو سوالات حل ہو جائیں گے۔ ہم ریڈنگ ان کی ایک مرتبہ ضرور کر لیتے ہیں تاکہ کوئی لفظ آپ کو سمجھنے میں دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ نمبر 1، سوال نمبر 1، طہارت کا مفہوم واضح کریں۔ جواب: شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی یا پاکیزگی اختیار کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، سورۃ المدثر اور نبی کریم کو طہارت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، یا کپڑوں کو صاف رکھنے کے حوالے سے قرآن آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اب آیت بھی انہوں نے لکھ دیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ سوال نمبر 3، طہارت کے بارے میں قرآن آیت اور ایک حدیث بیان کریں۔ جواب: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اب دیکھیں سوال دوسرا اور تیسرا سوال الگ الگ ہیں، پھر سوال نمبر 2 کے اندر بھی 2 طرح سے سوال کیا گیا، لیکن جواب سوال نمبر 2 اور 3 کا ایک ہی ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور ناپاکی سے دور رہیں۔ البتہ انہوں نے ایک حدیث ایڈ کر دی ہے ساتھ، الطہور شطر الایمان، کے طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 4، طہارت میں کون سی 2 چیزیں شامل ہیں؟ جواب: طہارت میں 2 چیزیں وضو اور غسل شامل ہیں، جبکہ پانی بیماری یا پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاک مٹی سے خود کو پاک کرنا تیمم کہلاتا ہے۔ اچھا، مطلب ہے کہ بیماری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے، کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، طبیب حاذق جسے کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ نے پانی استعمال کیا تو آپ کی صحت اور بگڑ جائے گی، تو پھر یہ ہے کہ مٹی سے تیمم کیا جائے گا۔ اور اس کے اور بہت سارے مسائل ہیں، لہذا وہ اپنے وقت پر ہی پوچھے جا سکتے ہیں، جس وقت ضرورت ہو تبھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، وضو کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب: وضو کے فرائض 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ انہوں نے لکھ دیے ہیں، یہ 12 پڑھ چکے ہیں، اس کو میں دوبارہ ذکر نہیں کروں گا۔ سوال نمبر 6، وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے، اس کو میں اس کی ریڈنگ بھی نہیں کروں گا۔ سوال نمبر 7، غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی ہم مکمل پڑھ چکے۔ سوال نمبر 8، غسل کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ یہ بھی مکمل پڑھ چکے۔ عام غسل اور طہارت میں کیا فرق ہے، یعنی کہ عام جو ہم نہاتے ہیں اس میں اور طہارت میں کیا فرق ہے؟ اب حالانکہ غسل اور طہارت دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، تو وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ غسل اور طہارت کے اندر لفظ 2 ہیں، تو ان کا بنیادی فرق کیا ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ عام غسل محض جسم پر پانی بہانا ہے، پانی بہانا ہے، عام جیسے جسم پر تبریک کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، جیسے رمضان میں نہا لیتے ہیں، گرمی بدن کو لگ رہی ہے، یا جسم سے بدبو وغیرہ زائل کرنے کے لیے، یا جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے اس کو زائل کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہم غسل کر لیتے ہیں، وہ عام غسل کہلاتا ہے۔ لیکن طہارت کیا ہے کہ شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر، غسل کے فرائض کو مد نظر رکھ کر غسل کرنا، طہارت صفائی کرنا، یہ طہارت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں چھوٹی بڑی باتوں، احکام دین سے کس طرح لوگوں کو آگاہ کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دین میں تمام چھوٹی بڑی باتوں سے انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے ذریعے سے آگاہ کر دیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے۔ سوال نمبر 11، غسل کے لیے کس چیز کا اہتمام ضروری ہے؟ جواب: غسل کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ عورت پر لازم ہے کہ پردے میں نہائے، مرد بہرحال کپڑے سے اپنے سطر کو چھپا کر پردے کے بغیر بھی نہا سکتا ہے۔ اور سطر کے متعلق یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو مرد ہوتا ہے اس کا سطر شرعی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ہے، اس کو ہر حال میں چھپانا فرض ہے۔ اگر یہ ظاہر ہو گیا نماز میں، اگر سے کہیں سے حصہ ظاہر ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور جو عورت ہے اس کا پورا بدن سطر ہے، تو لہذا عورت کو جو ہے اپنے پورے بدن کو چھپا کر کے رکھنا چاہیے۔ اور غسل کے دوران کن چیزوں سے اجتناب ضروری ہے؟ سوال نمبر 12 ہے یہ، تو غسل کے دوران مدر ذیل باتوں سے اجتناب ضروری ہے، باتیں کرنا، گنگنانا، پانی ضائع کرنا وغیرہ۔ کن مواقع پر غسل کرنا مسنون ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا۔ اس طرح عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عمرہ، حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنی سنت میں شامل کیا۔ ان تمام مواقع پر نہانا بہتر اور مسنون ہے۔ سوال نمبر 4، عیدین سے کیا مراد ہے؟ عیدین سے مراد 2 عیدیں، نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الاضحیٰ مراد ہیں، جو اسلامی تہوار ہیں۔ عید الفطر 1 شوال کو رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد، جبکہ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد منائی جاتی ہے۔ طہارت کے چند فوائد لکھیں۔
تو طہارت کے چند فوائد یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں اس سوال کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ یہاں پر انہوں نے 4 فوائد لکھے ہیں، عموماً بورڈ کے اندر 4 فوائد ہی پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ یا الطہور شطر الایمان کا ترجمہ تحریر کریں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس سوال کو میں نہیں دہراؤں گا۔ سوال نمبر 17 ہے، کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کے حوالے سے قرآن آیت کا ترجمہ لکھیں، یہ سوال پہلے گزر چکا ہے۔ وضو کے فوائد تحریر کریں، البتہ یہ سوال نیا ہے کہ وضو کے کیا فائدے ہیں۔ وضو کے چند فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص باوضو رہتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ طبی طور پر انسان صحت مند رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اس سے ہماری عبادات قبول ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 19، غسل کے 2 فوائد تحریر کریں۔ غسل کرنے سے جسم پاک صاف ہوتا ہے، غسل کرنے سے انسان تر و تازہ خوشگوار ہوتا ہے، اور اس کے اور بھی آپ نے تقریباً 10 فوائد میں نے بتایا تھا، کتاب کے اندر موجود ہیں۔ غسل کے 2 احکامات تحریر کریں۔ غسل کے احکامات، غسل کے 2 احکامات درج ذیل ہیں۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ نہانے سے پہلے جسم کا جو حصہ گندا ہو اسے دھو لیا جائے۔ کہیں پر بھی بدن پر غسل واجب ہے، گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھونا چاہیے۔ اور تیسرا ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، عمرہ حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے اور جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ تو یہ مختصر سوال آپ کے سامنے آ چکے ہیں، MCQs آپ نے اچھی طرح حل کرنے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ تینوں سوال اچھی طرح یاد کر لیں گے، مشقی سوالات، تو آپ کو یہ مختصر سوال یاد کرنے میں کوئی دقت باقی نہیں رہے گی۔ کتاب کے اندر یہ 5 سوال بنتے ہیں، پیج نمبر 69 کے اوپر۔ تو وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، طہارت کے بارے میں ایک آیت ایک حدیث، یہ پہلے سوال میں آ گئی۔ طہارت کے فوائد بھی پہلے سوال میں آ گئے، تو گویا اصل میں مجموعی حساب سے ٹوٹل 3 سوال بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیپٹر کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کام دیا جائے اس کو بر وقت کرنے کی اور احسن انداز سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں خود طہارت، ہر وقت طہارت میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شریعت کے مطابق پاک صاف رہنے کی، غسل کرنے کی، وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہماری عبادات قبول ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔